الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس عشرے کی آخری مجلس ہے، آپ کی خدمت میں خدا نے توفیق دی کچھ باتوں کو پیش کرنے کی۔ پہلے ہم نے یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے صدا پر سب نے لبیک نہیں کہا۔ امام حسین نے بلایا فلیرحل معنا، کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، اور جن لوگوں کو بلایا تھا امام حسین علیہ السلام نے، وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے امام کے ساتھ نہیں آ سکے۔ مرحلے پر مرحلے ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا۔ نیچرل سی بات ہے، بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں، بہت سی باتوں کی بھی گنجائش ہے، اور بہتر علماء کے اس سے بہتر ڈیٹیلنگ میں چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلے ہم نے گفتگو کی کہ ان صفات کی جو صفات نفسانی ہیں، حسد جیسی بیماری یا دوسری بیماری، اگر وہ انسان کے اندر سے پاکیزگی نہیں ہوتی تو وقت کی امام کی خدمت میں انسان حاضر نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے مال، حب دولت، حب مقام، حب اولاد، ان کی گفتگو کی تھوڑی سی، اور پھر اس کے بعد ہم آئے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو مانع تھیں، obstruction تھی لوگوں کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے، اور پھر اس زمانے کے اندر کیا فیکٹرز رہے تھے اور جس کی وجہ سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں پہنچ سکے۔ جس میں سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سافٹ وار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سافٹ وار اس زمانے میں کیا تھا، سائیکولوجیکل وار کیا تھا، اور وہی سائیکولوجیکل وار کی وجہ سے لوگ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف نہیں آ سکے، بہت سے لوگ جڑ نہیں سکے کیونکہ وہ سائیکولوجیکل وار تھا۔ اور اسی زمانے میں کوفہ والوں کے اندر جو الگ الگ مراحل بیان کیے، کہیں فیک نیوز ہے، کہیں ایموشنل باتوں کا بڑھانا ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں تھیں اور آج کے زمانے تک ہیں، یعنی یہ پوری سیر تھی، اور ہمیں آج کے زمانے میں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ان چیزوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں جن چیزوں کو اگر ہم توجہ کریں کہ اس زمانے میں لوگوں کو روک رہی تھیں، اور کہیں یہ چیزیں مجھے بھی روک رہی ہیں، تو مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ میں ان چیزوں کی وجہ سے نہ رکوں اور ان سے عبور کر کے امام حسین علیہ السلام تک پہنچ سکوں۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے بات کی تھی کہ جو خواص ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ سوسائٹی کو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، اور اکثر سوسائٹی ان کے پیچھے موو کرتی ہے، یہ جو ڈیسیجنز لیتے ہیں اس کے پیچھے پوری سوسائٹی موو کرتی ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ میری امت کے دو لوگوں کی اگر اصلاح ہو گئی تو پوری امت کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک کون ہے؟ علماء، اور دوسرا عمراء، وہ جو لوگ پاور میں ہیں۔ اب وہ پاور کی الگ الگ ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، ایک زمانے میں حکومت تھی، آج ہو سکتا ہے فائنینس ہو، الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان پاور رہتے ہیں اگر ان کی ہدایت ہو جاتی ہے تو باقی ان کے فالوورز ہوتے ہیں، باقی خود ان کی راہ پر چلنے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مثلا لنڈن میں جو چیزیں ہو رہی ہیں عوام نہیں ڈیسائیڈ کرتی ہے، دوسرے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پروگرام سیٹ کرتے ہیں، مومنین اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مومنین پھر چوز کرتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ خواص ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اگر ہم یہ خواص کی آئیڈینٹیفیکیشن صحیح سے نہیں کریں گے تو ہم امام کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خواص ہمیں امام کے نام پہ کہیں اور لے کے چلے جائیں گے، یہ ہمارے لیے کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے پہلا شخص قاضی شریح کی بات ہوئی تھی کہ قاضی شریح نے کس طریقے سے، قاضی شریح کی ایک بیسک ہسٹری بیان کی گئی تھی کہ کس طریقے سے الگ الگ زمانے میں قاضی شریح کا رول تھا۔
اور قاضی شرح کی وجہ سے خود امام حسین کی شہادت، اس کے اندر قاضی شرح کا کتنا اہم رول تھا۔ آج ایک دوسرے کیریکٹر کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کیریکٹر کا نام ہے ابن شہاب زہری۔ توجہ کیجئے کہ ابن شہاب زہری کا مرتبہ علمی لحاظ سے اہل سنت کے یہاں زیادہ، لیکن شیعوں کے اندر بھی، یعنی ایک راوی، ایک محدث کے طور پر اس کی حدیثیں موجود ہیں، ایک معتبر شخصیت کے طور پر تاریخ میں، ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، لیکن ایک عالم کی حیثیت اس کے پاس ہے۔ اور جو امپورٹنس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو فالوئنگ تھی اس زمانے میں، انفلوئنسرز کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ مسجد میں آتا تھا تو لوگ اس کو ملنے کے لیے گر جاتے تھے، یعنی اتنا اس کے پیچھے لوگ بھاگا کرتے تھے، یعنی ابن شہاب زہری کی اتنی فالوئنگ تھی۔ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ لوگ، جیسے میں نے کل بتایا تھا، حق اور باطل کو مکس کرتے ہیں، تو یہ چوتھے امام کی شان میں جب بھی چوتھے امام کا نام آتا تھا تو امام زین العابدین کہہ کے پکارتا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کیوں ان کا نام اس طریقے سے لے رہے ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں نے حدیث سنا ہوں، اس حدیث میں یہ ہے کہ روز قیامت امام زین العابدین کو پکارا جائے گا اور صفوں میں سے نکل کر امام نکلیں گے اور پوری قیامت میں ان کا نور ہوگا اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہی زین العابدین ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ابن شہاب زہری۔ لیکن توجہ کیجئے، سائیکولوجیکل وارفیئر، ایک طرف سے امام کو اس طریقے سے بڑھاوا دے رہا ہے، دوسری طرف سے وہ حدیث کھڑتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ امام جو ہیں مروان اور عبد الملک کے کتنے مطیع ہیں۔ ایک طرف سے امام کو بڑھا رہا ہے، دوسری طرف سے اپنے لوگوں کے درمیان بتا رہا ہے کہ امام زین العابدین حقیقت میں مروان اور عبد الملک کے کیا ہیں؟ مطیع اور فالوور ہیں۔ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو، امام کی تعریف بھی کریں گے، ادھر کی بھی بات کریں گے۔ ابن شہاب زہری، توجہ کیجئے، ان کے کارنامے کچھ آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت بنا لی تھی اور اس کے اطراف میں، اور مکہ کے اطراف میں کیونکہ اس کی حکومت تھی تو اس کو جب بھی لوگ حج پہ جاتے تھے تو حج پہ جانے والے لوگوں کے جو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ان کے اوپر وہ کرتا تھا، تبلیغ کرتا، ان کے ذہنوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ توجہ کیجیے، حج ایک موقع تھا جو اس کے پاس اپورچونٹی تھی کہ دوسری جگہ کے لوگ آئیں گے اور ہم انہیں منحرف کریں گے اور اپنے طرف دعوت دیں گے ان کی۔ یہاں سے عبد الملک کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے حج پہ جائیں گے تو اس کی بات سنیں گے، تو عبداللہ یہ زہری نے کیا کیا، زہری کے پاس گئے، بولے کچھ حدیث بناؤ، فیکٹری میں کچھ نئی بناؤ، کوئی نئے ماڈل والی۔ تو زہری جو ہے اس نے حدیث تھی ایک کہ 2 مسجدیں ہیں، 2 مسجدوں کے اندر جب بھی سفر کرو تو سفر یہ جگہ کرنا بہتر ہے، ایک مکہ ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اس کے اندر اس نے ایک جملہ اضافہ کر دیا کہ مسجد اقصیٰ جاؤ یا مکہ جاؤ، دونوں کا ثواب ایک برابر ہے۔ 2 بڑی مسجدیں ہیں، یہ ہیں، اس کے اندر اس نے ایک لائن اضافہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کہ عبد الملک نے اس نے مسجد کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر اس نے خانہ کعبہ کا ایک ماڈل بنوایا اور اس پہ کپڑے لگوائے، اور حج کے دوران، حج کے زمانے میں وہاں پر وہ طواف کرایا کرتا تھا تاکہ لوگ حج کے لیے مکہ نہ جائیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ علماء۔ یہ امپورٹنٹ ہے، پڑھا لکھا شخص
جو امام کی تعریف بھی کر رہا ہے، امام کی شان میں بھی بول رہا ہے، حدیثیں بھی نقل کر رہا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی ہی وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں لوگ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ وقت کم ہے، آج 2 چیزیں مجھے بیان کرنی اور آج آخری مجلس ہے، تو میں تھوڑا جلدی جلدی عبور کروں، آپ میرا ساتھ دیتے رہیں۔ امام علی علیہ السلام کو کیونکہ بنی امیہ کی حکومت جو تھی اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے پاس حکومت کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے دیا ہے۔ تمہارے پاس حکومت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے تمہیں نہیں دیا ہے۔ انہیں جبر گرائی۔ تو جو ان لوگ جس آئیڈیالوجی کو اور جس مکتب کو پروموٹ کرتے تھے اس میں یہ جبر گرائی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے وہ خدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے پاس حکومت ہے یعنی خدا نے مجھے تعین کیا ہے اس حکومت کے لیے، یہ ان کی آئیڈیالوجی تھی۔ اور یہ کیا کرتا تھا؟ زہری جاتا تھا لوگوں کے درمیان، ثابت کرتا تھا کہ جھوٹ کی بنیاد پر ثابت کرتا تھا کہ مولا علی کی بھی یہی آئیڈیالوجی تھی۔ انہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے، اسی طریقے سے زہری نے بنی امیہ کے کیریکٹر کو بڑھانے کے لیے حضرت حمزہ کے کیریکٹر کو کیریکٹر اسیسینیشن بھی کی۔ یعنی یہ لوگ موجود تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ علماء تھے لیکن یہ علماء لوگوں کو گائیڈ کرنے کے بجائے انفلوئنسرز تھے لیکن لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ گائیڈ کرے گا۔ اس لیے امام نے کیا کہا؟ وہ جو ہوائے نفس پر قابو رکھتا ہو، وہ عالم جو ہوائے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ حتیٰ علماء کہتے ہیں امام کی حدیثوں کے مطابق کہ اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ عالم دین ہوائے نفس کا شکار ہے تو تم اس سے دور رہو، تم اس سے دور رہو۔ تاکید ہے ہمارے وہاں۔ پس عزیزان گرامی، ایک کانسیپٹ ہے یہاں پر بھی، زہری ایک طرف سے یہ سارے کام کرتا تھا، دوسری طرف سے چوتھے امام کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں آپ کا چاہنے والا بھی ہوں۔ امام سے کمیونیکیٹ کرتا تھا اور امام سے کہتا تھا میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں کار خیر بھی کر سکوں، میں سسٹم میں رہوں گا تو میں خدمت بھی کر سکتا ہوں، لابینگ بھی کر سکتا ہوں۔ زہری اس ٹائپ کا کیریکٹر تھا۔ اب توجہ کیجئے کہ امام نے زہری کو ایک خط لکھا، وہ خط جو ہے آن لائن ہے، میں نے کہا نہج البلاغہ میں بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں امام سجاد لیٹر ٹو زہری، تو وہ لیٹر آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر امام، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، امام اس سے کچھ کرائیٹیریا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زہری ذرا سوچو، کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں اس لیے بلایا تاکہ تم کو اپنی ظلم کی چکی کی کیل بنا سکیں؟ آپ دیکھیں آج دنیا میں پیلسٹائن پر یا پوری دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے، بہت سارے علماء ہیں جو لوگ یا تو خاموش رہتے ہیں یا تائید کرتے ہیں، بغیر ان کے خاموشی کے اور ان کی تائید کے چیز پاسبل نہیں ہے۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں اپنی طرف، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے لیے فائدہ لے رہے ہو، لیکن یہ آپ کو کیل بناتے ہیں چکی کی، جس کی بنیاد پر وہ پورے ظلم کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، بیکاز وہ لوگوں کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر امام آگے جا کے کہتے ہیں تمہیں ان لوگوں نے پل بنایا ہے جس کے ذریعے سے وہ ظلم کو انجام دیتے ہیں۔ تو جو لوگ لابنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ یہ سوال کریں، آپ پل بن رہے ہیں ان کے ظلم کے لیے یا آپ پل بن رہے ہیں مومنین کی خدمت کے لیے؟ اگر آپ پل بن رہے ہیں ان کے ظلم کے لیے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے، امام کہتے ہیں تم وہ سیڑھی ہو جس پر، یہ امام کہہ رہے ہیں تم وہ سیڑھی ہو جس پر چڑھ کر وہ گمراہی اور ضلالت کو طے کرتے ہیں۔ یعنی علماء کو امام کہہ رہے ہیں کہ تم سیڑھی ہو، تم پر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ امام حسین نے بھی جو خطبہ فدق میں کہا تھا یہی کہا تھا کہ تم لوگ ہو ذمہ دار جس کی وجہ سے یہ ظالمین ظلم کر پاتے ہیں، وگرنہ ظالمین ظلم نہیں کرتے۔
پر امام کہتے ہیں تم ان کے راستے پر چل رہے ہو، تمہارے ذریعے سے انہوں نے علماء کے دل میں شک ایجاد کر دیا. بہت اہم ہے. کچھ ہوتے ہیں علماء بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور بہت پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتے ہیں. دوسرے دیکھتے ہیں بولتے ہیں وہ تو ایسا بول رہے تھے، وہ بھی تو پڑھے لکھے ہیں. یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں، زہری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے علماء کے دلوں میں شک ڈال دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو. تمہارے ذریعے سے جاہلوں کے دلوں کو شکار کیا جاتا ہے. تو جو لوگ علماء بنتے ہیں لیکن یا تو ظالمین کی ہمکاری کرنے کو اسٹریٹجی بتاتے ہیں، وہ زہری کے لیٹر کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہاں پر امام نے کرائیٹیریاز بیان کیے کہ اگر تم ایک عالم ہو یا تم اس قسم کی بات کر رہے ہو کہ ظالم کے سسٹم میں رہ کے مجھے کام کرنا ہے، تو یہ کرائیٹیریاز جو چوتھے امام نے بتائے ہیں، یہ کرائیٹیریاز بہت امپورٹنٹ ہیں. وگرنہ آپ جاؤ گے نیکی کی نیت سے، لیکن ان کی حقیقت میں سیڑھی بن جاؤ گے اور تمہارے اوپر چڑھ کر وہ ظلم کریں گے. یہ اہم چیز ہے. ایک اور چیز جو علماء کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں نے یہاں پہ مثال کے طور پر چیزوں کو پیش کیا ہے. آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں اور علماء سے رجوع کریں تو آپ کو اس سے زیادہ لوگ ملیں گے جو لوگوں نے یہ کام کو انجام دیا. توجہ کیجئے کہ عبد الرحمن، دوسری کیٹیگری میں نے کل آپ کے سامنے بتایا تھا، جلدی میں بتانا چاہ رہا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا. اس نے اتنا پیسہ کمایا کہ وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہزاروں گھوڑے اس کے یہاں بندھے ہوتے تھے، 10,000 اس کے یہاں شیپس ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، اتنا بڑا گھر تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا. بیسیکلی واز ویری رچ. عبد الرحمن ابن عوف. اہل سنت کے یہاں 10 جو وہ کہتے ہیں عشر مبشرہ، یعنی اس کے اندر یہ شامل ہے، 10 بڑے بڑے جو ان کے صحابی ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک شامل ہے. توجہ کیجئے، ام سلمہ سے ان کی ایک بار ملاقات ہوتی ہے. ام سلمہ ان کو تاکید کرتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو یہی کہیں تمہاری دولت تمہیں انحراف کرنے کا سبب نہ بن جائے. تو وہ کہتا ہے میرے لیے آپ دعا کرنا. اب توجہ کیجئے کہ جب یہ ہوتا ہے عثمان کا انتخاب ہونے والا ہوتا ہے تو 5 لوگ ووٹ دیتے ہیں، جس کے اندر سے یہ 5واں ہوتا ہے، اور 2 ووٹ عثمان کے فیور میں ہوتے ہیں، 2 ووٹ عثمان کے اگینسٹ میں ہوتے ہیں. پورا دار و مدار کس کے اوپر آتا ہے؟ اس کے اوپر. یہ اب عثمان کو ووٹ دیتا ہے. کیوں؟ مولا علی کہتے ہیں تو نے عثمان کو رائے اس لیے دیا کیونکہ تو چاہتا تھا کہ عثمان کے بعد تو خلیفہ بنے، اور میں تجھے یہ پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ تیری اور عثمان کی بہت جلدی دشمنی ہوگی. اور ہوا ایسا کہ جو عثمان کا قتل ہوا اس کے اندر آگے یہ شخص موجود تھا. تو یہ لوگ انفلوئنسرز تھے. ان لوگوں کے ایک ڈیسیجنز پوری قوموں کو یا ڈائریکشن صحیح دے سکتے تھے یا غلط ڈائریکشن دے سکتے تھے. اور ان لوگوں نے ایک توجہ کیجیے، آیت اللہ خامنہ ایک حساس بات کہتے ہیں دیکھیں صحیح فیصلہ کرنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا، حساس موقعوں پر صحیح فیصلہ کرنا. ان لوگوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کیا، جس ان کے غلط ڈیسیجنز، ان کی خواہشوں کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے. بس اگر ان لوگوں کے اندر جو پازیٹیو کیریکٹرز تھے، جیسے ہانی، میں نے پچھلے سال پڑھا تھا آپ کے سامنے، ہانی ایک پازیٹیو کیریکٹر تھے. جب باہر نکلتے تو 4,000 پیادے ان کے ساتھ چلتے تھے، اتنے گھوڑ سوار ان کے ساتھ چلتے تھے. ہانی لیکن آخری مومنٹ تک کھڑے رہے، کنفیوز نہیں ہوئے. لیکن ان کے مقابلے پہ سلیمان ابن سرد خزائی، وہ جنگ جمل میں کنفیوز ہو گئے. مولا علی کے ساتھ ہوتے تھے، جنگ جمل میں بولے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی حق پہ ہیں کہ آپ حق پر، کہ حضرت عائشہ حق پر ہے، میں کیسے لڑوں؟
کنفیوز ہو گئے، اور صرف کنفیوز نہیں ہوئے، اپنے پورے قبیلے کو اور اپنی پوری فوج کو لے گئے۔ کوفہ میں کیا ہوا، توجہ کیجئے گا، کوفہ میں یہ سارے جتنے انفلوئنسرز تھے انیشلی سارے حضرت مسلم کے سپورٹ میں آ گئے، اس لیے عوام بھی آ گئی، اور جیسے ہی دیکھا حالات سخت ہوئے یہ سارے انفلوئنسرز ہٹ گئے، جب سارے انفلوئنسرز ہٹ گئے تو عوام بھی ہٹ گئی۔ اس لیے امپورٹنس اس بات کی ہے کہ وہ جو لوگ آپ کی قوم کے اندر ہیں، آپ جن کو دیکھ رہے ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کرو کون سے انفلوئنسرز آپ کو خیمے حق سے جوڑ رہے ہیں اور کون سے آپ کو خیمے باطل سے جوڑ رہے ہیں، اور کون ہیں جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم کربلا اسی لیے دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، تاریخ اسی لیے دیکھتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ انفلوئنسرز کے اندر اس زمانے میں قبیلہ پرستی ہوتی تھی، تو قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے وہ کی ڈیسیجن میکرز ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہوں، مثال کے طور پر خوجہ جماعت ہے، وہ ایک انفلوئنسر ہے، یا دوسری طریقے سے دوسری جماعتیں ہیں، ہو سکتا ہے، یعنی وہ کلیکٹیو ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ قبیلے کیا کرتے تھے، وہ کلیکٹیو ڈیسیجنز لیتے تھے، کیونکہ وہ کلیکٹیو ڈیسیجنز لیتے تھے، ان کے کلیکٹیو ڈیسیجنز کی ویلیو ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بڑی تعداد ان کے فالو کرتی تھی۔ یہ انفلوئنسرز کی ذمہ داری عام انسان کی طرح نہیں ہے، ایک عالم کی ذمہ داری ایک عام شیعہ کی طرح نہیں ہے، روز قیامت اس سے عام شیعہ کی طرح حساب نہیں کیا جائے گا۔ بس قوموں کو مولانا میں کیا کروں، یہ تو سب انفلوئنسرز کی بات ہے، دو چیز کریں، ایک آئیڈینٹیفائی کریں ان کو جو آپ کو راہ حق تک جوڑ رہے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح انفلوئنسرز بنانے کی کوشش کریں، ڈیولپ انفلوئنسرز ود ان دا سوسائٹی۔ سیکنڈلی، خود اگر آپ کے لیے دین اور حق اور قربانی اور راہ حق بالکل واضح ہے تو خود اتنے قدرت مند بنے کہ سوسائٹی میں انفلوئنشل بن سکیں۔ اور کیسے بنے؟ حضرت خدیجہ جیسے، کہ نبی کے پاس مال لے کے آئیں، نبی کو نہیں کہیں کہ کیا کرنا ہے، نبی سے پوچھیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب قبیلوں کے بارے میں نے کہا کہ بنی اسد کا قبیلہ 3 گروہ میں بٹ گیا تھا۔ ایک گروہ جس کے اندر مولا علی کے سپورٹر، جس کے امام حسین کے سپورٹرز بنے، کچھ لوگ ہی آئے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ قیس کا ہم نے لاسٹ ایئر ڈسکس کیا تھا، قیس جو امام حسین کا لیٹر لے کے گئے تھے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے کہ 1 سال کے بعد لوگ بھول بھی جاتے ہیں، اور اگر پھر سے پڑھیں تو لاسٹ ایئر کا پڑھ رہے ہیں۔ تو قیس جو ہے وہ لیٹر لے کے جو گئے تھے امام حسین کا، یہ کون سے قبیلے کے تھے؟ یہ بنی اسد کے قبیلے کے تھے۔ اسی طریقے سے شہدائے کربلا میں کچھ بنی اسد کے قبیلے کے تھے، لیکن اکثر بنی اسد کے قبیلے کے کچھ بڑے بڑے قبیلے کے رئیسوں کی وجہ سے وہ شمر کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر قبیلوں کے سردار کی گھر والوں کے کچھ ہوتے ہیں نا، گھر میں دیکھیں کچھ ہوتے ہیں، کچھ گھر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے ڈیسیجنز مانے جاتے ہیں۔ تو آپ صحیح جگہ ڈیسیجنز لیں، لوگوں کو کنفیوز ہونے نہیں دیں، حق کا ساتھ دیں، باطل کی مخالفت کریں۔ یعنی آپ کی ذمہ داری، اگر آپ انفلوئنسر ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں 2 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 20 کو، 100 کو، 200 کو، آپ کی ذمہ داری عام انسان کی طرح نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ بس قبیلوں کے سرداروں کی بات ہو گئی عزیزان گرامی۔ اسی طریقے سے آخری چیز نجاشی کی بات کرنا، شاعروں کی ذمہ داری۔ نجاشی نام کا ایک شخص تھا، مولا علی کی شان میں شاعری لکھتا تھا، رسول اللہ کی شان میں شاعری لکھتا تھا۔ ایک زمانہ آیا، ماہ رمضان تھا، روزے کا وقت تھا، خود روزے کی حالت میں تھا، کچھ لوگ ملے، اسے بہکا دیا، ساتھ میں لے گئے، ایسی جگہ لے گئے کہ وہ شراب پینے لگا۔ توجہ کیجئے، اچھے دوست اور اچھی سنگت نبی کی اولاد کو بھی گمراہ کر دیتی ہے۔ آپ کے بچوں کے دوست کون ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ کے ایریا میں، آپ کے سینٹر میں، آپ کے اسکول میں اچھے بچے ہیں، خوش اخلاق بچے ہیں، جن کا ایمان اچھا ہے، ایسے بچے ہیں، آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا،
پیرنٹس ایکسٹرا ایفرٹس لیں تاکہ آپ کے بچوں کے وہ بچے دوست بنے, ان کے گھر پہ دعوت کریں, ان کے گھر پہ جائیں, ایکسٹرا ایفرٹس لیں تاکہ آپ کے بچوں کے اچھے بچے دوست بن سکیں, اور نگاہ کریں کہ آپ کے بچوں کے دوستوں میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو انہیں راہ حق سے راہ باطل کی طرف لے کے چلے. نجاشی کیا کرتا ہے؟ پکڑا جاتا ہے, مولا علی کو پتہ چلتا ہے. توجہ کیجیے, یہ ہے علی کا حق. ایک انفلوئنسر آدمی ہے, شاعری اس کی مضبوط, مشہور آدمی ہے. مشہور اس میں بھی ہے کہ مولا علی کو مانتا ہے, مولا علی کے نام پر شاعری لکھتا ہے, مولا علی پہ کلام لکھتا ہے, رسول اللہ پہ اور اہل بیت پہ کلام لکھتا ہے. پکڑا جاتا ہے. تو نجاشی کو جو ہے امام کہتے ہیں کہ کوڑے پڑیں گے سب کو. نجاشی نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ چاہنے والا ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں. بولے حد تو پڑے گی, سب کو پڑے گی, تم کو بھی. تو اس کے گھر والے آتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری عزت آبرو ختم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں کمپرومائز نہیں, خدا کے قانون میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس سے ڈریں. علی وہ ہیں جو خدا کے قانون میں کمپرومائز نہیں کرتے. چاہنے والا تھا, شاعر تھا, انفلوئنشل تھا, سب تھا, لیکن علی نے کمپرومائز نہیں کیا. کوڑے پڑیں گے علی کے. وہ نکل کے کسی طریقے سے کوڑے پڑتے ہیں. اس کے بعد یا اس کے پہلے وہ فرار کر دیتا ہے, معاویہ کے پاس چلے جاتا ہے. بچی ہوئی زندگی معاویہ کے لیے شعر لکھتا ہے. یہ ہے نا, جب تک وہ لوگ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے, جب تک ہم ان کا ساتھ دیں گے. جب ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہونے لگے گا. آج شعراء کی ذمہ داری ہے. دیکھیں پورے شعر آتے ہیں, پورے اس کے اندر ایک جملہ حق, باطل, ظلم, ظالم, مظلوم, جو امام حسین کی آئیڈیالوجی ہے, پورے 10 نوحوں میں آدھا سینٹنس بھی نہیں آتا اس کے بارے میں. آدھا سینٹنس بھی نہیں آتا. انہیں ظہور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, ہماری قوم کے بچے منحرف ہو رہے ہیں, بد حجابی پھیل رہی ہے, سوسائٹی میں پرابلمز پھیل رہے ہیں, یہ سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. پلین شاعری کرنا ہے, گڈ شاعری, پلین شاعری which will give us good views and good audience, that's it. شعراء کی ذمہ داری ہے. یہ چلا گیا, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ہنر اور آرٹ, اس زمانے میں سب سے زیادہ ہنر کس چیز میں تھا؟ شاعری میں. آج ہمیں آرٹ اور ہنر کی ضرورت ہے. مثلا میں نے کئی بار عرض کیا, مثلا ہمیں بچوں کی پوئمز لکھنے سے لے کے بڑوں کے ترانے لکھنے تک, ہر جگہ ہر ہنر کے اندر ہمیں استعمال کرنا ہے تاکہ ہم راہ حق میں خدمت کر سکیں. امام حدیث میں فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس. امام کہتے ہیں جو وقت کا عالم ہوتا ہے, جو زمانے کا عالم ہوتا ہے, اسے چیزیں اور اشیاء اور حالات دھوکہ نہیں دیتی, کیونکہ وہ زمانے کے حالات سے اپڈیٹڈ ہوتا ہے. آج عزیزان گرامی توجہ کیجئے, 1996 میں, آج سے 27 ایئرز پہلے, آیت اللہ خامنہئی نے ایک سپیچ دی تھی علماء کے درمیان, اور سپیچ میں علماء کو کہا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی جو آئی ہے, انٹرنیٹ, یہ ایک بلیسنگ ہے. اگر ہم نے اس کو دین کو پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا تو روز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا. کتنے ایئرز پہلے؟ 27 ایئرز پہلے. اور آج ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ یہی کہ مثلا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم لوگ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے گفتگو کی تھی. عزیزان گرامی, میں نے مثال دے دوں, پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ میں آخری پوائنٹ بھی مجھے اسٹیبلش کرنا ہے, اس کو انشاءاللہ خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ ایک زمانہ تھا جو سیل بتہ استعمال ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں سیل بتہ کیا ہوتا ہے؟ جو ینگ ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے. پہلے مسالہ پیسنے کے لیے گھر میں ایک ایسے سیل ہوتی تھی اور ایک ایسے بتہ ہوتا تھا, اس کے اندر لوگ ایسے سیل بتے میں مسالہ پیستے تھے. پھر لیکن ابھی کسی کے گھر پہ وہ ملتا
نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مکسر آ گیا ہے. اگر کوئی بھی سل بتے پہ اگر مسالہ پیسے تو دنیا بولے کہ تم پاگل ہو کیا, مکسر یوز کرو. ہم دین کی تبلیغ آج تک سل بتے سے ہی کر رہے ہیں. آج سے 40 سال 50 سال پہلے کی جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں آج بھی ہم لوگ وہی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سن لیں اور بولے او مائی گاڈ وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, پھر اگلے سال جاگیں تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اگر ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے آج جو ٹیکنالوجی ہے, جو میڈیا ہے, ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے, تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کون سا میڈیا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں میڈیا سینس والے لوگ چاہیے جو اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ پلاننگ جانتے ہیں میڈیا کے بارے میں. ایک برانڈ بنتا ہے تو اس میں 3 فنڈامنٹل کو پوائنٹس ہوتے ہیں. اس کی برانڈنگ کیا ہوگی, اس کی برانڈنگ, اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی, اس کا نریٹو کریشن کیا ہوگا, اس کے اندر کیا گفتمان ایجاد کی جائے گی, اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہوگی, ٹارگٹ آڈینس پریفرنسز کیا ہوتے ہیں, ٹارگٹ آڈینس کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. جو لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں ان کو میڈیا کی سینس نہیں ہے, نہ میڈیا کی اسٹڈی کی ہے, نہ میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک چیز ہمیں ملی ہے میڈیا اس زمانے میں, یہ ابزار ہے, ٹول ہے, ہمیں استعمال کرنے نہیں آتا. لیپ ٹاپ دیا ہے ہم لوگوں کو, لیپ ٹاپ پہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں روز. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. آج ہم TTS کی ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے, OCR یوز کر سکتے ہیں. ہماری تمام کتابیں جو ہمارے پاس PDF میں پڑی ہوئی ہیں, اردو کتابیں, اس کو ہم لوگ OCR ٹیکنالوجی یوز کر کے اس کا ڈیجیٹل ورژن بنا سکتے ہیں. یہ تمام کانٹینٹ کو ہم لوگ جو ہے اگر اس کو آڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ٹیکنالوجی یوز کر کے ہم ان کو آڈیو بنا سکتے ہیں. آج ہم لوگ جو 10 سال میں کام کر سکتے تھے وہ 6 مہینے میں کر سکتے ہیں. یعنی آج ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل گروتھ کی وجہ سے اتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں, لیکن یہ ریسورسز ہم روز قیامت امام حسین کو اور امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس سارے ریسورسز تھے لیکن ہم نے کچھ استعمال نہیں کیا. یہ امام کے زمانے میں وہ ہنرمند تھے, شعراء تھے, وہ استعمال کرتے تھے. ہمیں اس زمانے میں ہنر کو استعمال کرنا ہے, آرٹ کو استعمال کرنا ہے, ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. عزیزان گرامی, میں نے آپ کے سامنے صرف کچھ مثالیں دی ہیں, یعنی یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسپرٹس ان میڈیا چاہیے, دوز ہو انڈرسٹینڈ ہاؤ میڈیا ورکس, ہاؤ ڈفرنٹ پلیٹ فارم ورکس, ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کے لیے کیا ضرورتیں ہوتی ہیں, OTT کیا ہوتا ہے, YouTube پلیٹ فارم یا دیگر پلیٹ فارمز کیا ہوتے ہیں, ان کے الگوریدمز کیا ہوتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, ہمیں کیسے چلانا ہے. How can we use them to spread the message of Imam Hussain, spread the message of Islam, تبلیغ, جو امام نے کیا کہا, امر بالمعروف کیا, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. پس عزیزان گرامی, ہمیں ٹولز کو استعمال کرنا ہے. آپ وہ کمیونٹی بنے جو کمیونٹی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں پورے UK میں سب سے زیادہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ لنڈن میں رہتے ہیں, ماشاءاللہ پیش رفتہ اور سکسیسفل اور ڈیولپڈ کنٹری میں رہتے ہیں, آپ کے پاس ٹویٹر کی ٹیم ہے. پاکستان میں جو شیعہ رہتے ہیں وہ جو بھی موضوع کو ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں اس موضوع کو اس کنٹری کا نمبر 1 ایشو بنا کے ٹرینڈ کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کوئی بھی ایسپیکٹ میں میڈیا کے بارے میں ہم لوگوں نے کیا کیا, ایک نے چینل بنا دیا, اس کے اندر وہ 50,000 پاؤنڈ 60,000 پاؤنڈ سال کا دیتے ہیں, دوسرے نے بنا دیا, تیسرے نے بنا دیا, چوتھے نے بنا دیا. چینل بنانا نہیں, ہمیں کانٹینٹ پروڈکشن پہ دھیان دینا ہے. ہمارے پاس کتنا کوالٹی کانٹینٹ پروڈکشن ہے. آج لوگ چینل نہیں دیکھتے ہیں, لوگ YouTube پر ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, لیکن ہمارے پاس کانٹینٹ کتنا ہے ہمارے جوانوں کو دینے کے لیے. ابھی میں آ رہا تھا, وقت نکل جائے گا, میرے ایک دوست ملے, وہ بتا رہے تھے کہ مثلا ہم لوگ سبیل ٹونز چینل پر ایک امام علی کی شارٹ فلم ہے 10 منٹ کی, تو اس میں مولا علی کا جنگ خندق کا واقعہ ہے. تو وہ بتا رہا تھا میرا بیٹا جو ہے اس نے اتنی بار وہ فلم دیکھا کہ پورے ڈائلاگز اس کو یاد ہو گئے. ٹھیک ہے,
تو ہمارے پاس کانٹینٹ کم ہے تو اتنا ہے، اگر ہم اس کا ملٹیپلائی کریں، ہم 10,000 منٹس کے کانٹینٹ بچوں کے لیے ریڈی کر دیں جو آلریڈی ایران میں اویلیبل ہے، ہم خرید سکتے ہیں، آپ لوگ خرید سکتے ہیں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کی ٹارگٹ آڈینس کے لیے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی کنٹری کے لیے، ویسٹرن آڈینس کے لیے کریں کہ آپ بچوں کے لیے. نہیں تو ایسا ہوگا مولانا ڈونیشن مانگ رہے، میں ڈونیشن نہیں مانگ رہا ہوں، بے فکر رہیں. آپ اپنے لیے کریں، آپ کے بچوں کے لیے کریں، بیکاز ہم اردو میں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے اردو ہماری پرائرٹی ہے، اردو ہندی پرائرٹی ہے. آپ اپنے لیے کریں اور پاسبل ہے. بہت کم وقت میں خدا بہت ترقی دے گا اگر صحیح جہد، صحیح کوشش، کنسسٹنسی، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، توکل بے خدا کے ساتھ کام کیا جائے گا. بہت کم وقت میں بہت زیادہ آپشنز جو ہیں خدا فراہم کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، ایک آخری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بصیرت آ گئی، ہم نے اپنی نفس پہ بھی کام کر لیا، ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں ہدایت کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں گے. وہ لوگ جو ہدایت کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی طرف نظر رہے گی کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی کیا بول رہے ہیں، تاکہ ہم ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کریں. یہ سب ہم نے کر لیا اور نفس پر ہم نے پہلے کام کیا، کیونکہ نفس ہمیشہ انسان کو اس طرف کھینچتی رہے گی. ایک آخری چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا ہے. ہم لوگ اس لیے اللہم ثبت لی قدم صدق، کیا کہتے ہیں، مال حسین اندک مال حسین و اصحاب، یہ کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں کہ خدا ہمارے قدم کو ثابت رکھ، ہمارے قدم کو جما کے رکھ. کس کی راہ پر؟ امام حسین کی اور اصحاب کی راہ پر. یہ ثابت قدم رہنا بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان گرامی، کیونکہ وہ لغزشیں آئیں گی جو ہلاتی رہیں گی، اس لیے ثابت قدم رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. آخری چیز بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی. ایک وہ ہیں جو سٹارٹ سے اینڈ تک اچھے رہتے ہیں، نیک. یہ شجر طیبہ ہے، یہ پیور ٹری ہے جس کو خدا نے قرآن میں مینشن کیا ہے، اشارے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. دوسرے وہ ہیں جو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک خبیث ہوتے ہیں، یہ شجر خبیثہ ہیں. 2 کیٹیگریز ہوگی. باقی 2 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ 2 کیٹیگریز ہیں جو پہلے اچھے تھے لیکن بعد میں برے ہو گئے، اور دوسری کیٹیگری، چوتھی کیٹیگری وہ ہے جو پہلے برے تھے لیکن بعد میں اچھے ہو گئے. یہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. میں آج شاید آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوں، ہمیشہ ٹھیک رہوں گا، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے پرسنالٹی کو فالو نہ کریں، ویلیو بیسڈ پرسنالٹی کو فالو کریں. دیکھیں جب تک وہ پرسنالٹی اس ویلیو کو فالو کرتی ہے تب تک اس پرسنالٹی کو فالو کریں. جو وہ ویلیو سے ہٹنے لگے تو پرسنالٹی کو چھوڑ دیں، ویلیو کو پکڑے رہیں. یہ شخص پرستی ایک پرابلم ہے. اچھا ہونا اور اس پر باقی رہنا، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ شدید کرتا ہے. بہت اہم ہے کہ یہ دعا کرنا، خدایا میری آخرت بخیر ہو، یعنی میرا آخری لمحہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزرے. جو لوگ منحرف ہوئے ہیں، آج علماء کو گالیاں دیتے ہیں، مجتہد کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ پہلے دن ایسے نہیں تھے. پہلے دن ایسے تھے، آہستے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اگر اس کو اس دن کہتے نا کہ تم ایک دن ایسے ہو جاؤ گے، وہ تم سے لڑ لیتا، کہتا نہیں میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں. لیکن تدریجاً انسان گرتا رہتا ہے، بہت سخت ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو اچھائی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہو، سخت ہے چڑھنا، لیکن جب گرتا ہے انسان تو پہاڑ سے نیچے گرتا ہے. ایک بار جب لغزش کرتا ہے تو کئی دنوں کے محنت کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے. سخت ہے. بنانا، میں نے مثال دیا تھا یہاں پر بلڈنگ بنانے کی اور بلڈنگ توڑنے کی مثال دیا تھا، یہاں پر نہیں دیا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
علماء کا کام سخت کیوں ہے؟ علماء کا کام سخت اس کے لیے ہے، نبیوں کا کام سخت کیوں ہے؟ کیونکہ نبیوں کو بنانا ہے۔ شیطان کا کام آسان کیوں ہے؟ شیطان کا کام بگاڑنا ہے۔ تو آپ لندن میں آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، وہ بلڈنگ جو ہے، میں مثلا آپ کہیں مجھے 100 ملین پاؤنڈز دیں تو میں آپ کو یہ 100 فلورز کی بلڈنگ بنا کے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہوں گا نہیں، میں آپ کو 100 ملین نہیں 900 ملین دوں گا، آپ مجھے یہ 3 دن میں بنا کے دیں۔ 3 دن میں بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی نا، کیونکہ بنانے میں وقت لگتا ہے، بنانے میں وقت لگتا ہے کیونکہ بنانا ہے۔ لیکن ایک یہاں پہ 50 مالے کی ایک بلڈنگ ہے، وہ خراب ہو چکی ہے، کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بلڈنگ کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ وہ بلڈنگ کو ڈسٹروائے کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کاؤنسل کو؟ اگر لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں تو 2 منٹس۔ 2 منٹس میں بومبس لگاتے ہیں جو انٹرنلی بلاسٹ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری بلڈنگ 2 منٹس میں کولیپس ہو جاتی ہے۔ ایمان بھی ایسا ہے، ایمان بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور وقت لگتا ہے۔ اور علماء کا کام سخت اس لیے کیونکہ شیطان کو آپ کو اپوزٹ چیز پہ کنونس کرنا ضروری نہیں ہے۔ If you cannot convince them, confuse them۔ اس نے آپ کو کنفیوز کر دیا۔ یہ علماء شاید ایسے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، کیا پتا ایسے ہیں کہ نہیں ہے، پتا نہیں، یہ سب لوگ چھوڑے میں اپنی زندگی میں۔ آپ کو صرف کنفیوز کر دیا، اس کے لیے کافی ہے۔ تو بنانا سخت ہے، توڑنا آسان ہے، اس لیے ایمان کا کام سخت ہے۔ پس ازدان گرامی چند مثالیں۔ العمل بخواتمہ، حدیث رسول سے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، وہ اس کے ختم پر، کیسے وہ عمل ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو مینجمنٹ میں ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، خدا آپ لوگ کی سب کی خدمت کو قبول کریں انشاءاللہ۔ جس نے بھی اس عزاداری میں جس طریقے سے بھی خدمت کیا ہے، مولا اس کی خدمت کو قبول فرما، اور ان کی نیکیوں میں انشاءاللہ اضافہ فرما، اور اس دنیا اور آخرت میں حسین کا ساتھ عطا فرما۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ جو لوگوں نے ساتھ، جو لوگ اچھے تھے اور برے ہو گئے، اس کی 1-2 مثال دیکھیں گے، وقت نہیں ہے، دوسری چیزیں بھی بیان کرنی تھی، انشاءاللہ زندگی رہی، خدا نے توفیق دی تو کبھی اور۔ توجہ کیجئے، شمر مولا علی کے لشکر میں تھا، مولا علی کا ساتھی تھا، لڑ رہا تھا ساتھ میں۔ دوسری طرف سے آپ توجہ کیجئے کہ ابن ملجم بے دین آدمی نہیں تھا۔ ابن ملجم کون تھا؟ ابن ملجم وہ شخص تھا جو شخص نے مولا علی کے ساتھ جنگ لڑی، زخمی ہوا، موت کے قریب چلا گیا تھا۔ قرآن ایسے پڑھتا تھا کہ لوگ سنے تو بس واہ واہ اس کی۔ آپ تصور کریں کوئی انسان ایسا ہو، آپ تو کیا بولیں گے فوراً کہ کیوں بصیرت نہیں ہے نا، ظاہر بین ہوتا ہے انسان، اگر بصیرت نہیں ہوتی تو ظاہر کو دیکھ کے امپریس نہیں ہو، دیکھیں کہ کون سی ڈائریکشن پہ لے کے جا رہا ہے۔ قرآن ایسے پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت ابن ملجم جیسی کوئی کرے، رات بھر قرآن پڑھ رہا ہے سجدے میں۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ سجدے کے اندر جو عقل ہے نا، وہ عقل کے اندر یہ چیز ابن ملجم کے لیے ثابت ہو گئی تھی کہ میں جیسا دین کو سمجھتا ہوں ویسا دین کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، حتیٰ علی بھی۔ ان کو ابن ملجم کو علی سے پرابلم کیا تھی؟ یہ پرابلم نہیں تھی کہ علی علیہ السلام کون، وہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ علی ایمان میں کمکاری کر رہے ہیں، علی انقلابی نہیں ہے۔ علی اگر انقلابی ہوتے تو کیا کرتے؟ علی معاویہ سے لڑتے، جنگ کرتے، لیکن علی نہیں لڑ رہے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لڑنا چاہیے، اور علی سے بیٹر میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں دین کو۔ تو ابن ملجم کی پرابلم یہ نہیں تھی کہ وہ دیندار نہیں تھا، اس کی پرابلم یہ تھی کہ دینداری میں اسے یہ لگ رہا تھا کہ میری انڈرسٹینڈنگ علی کی انڈرسٹینڈنگ سے بہتر ہے۔
آیت اللہ خامنہئی کے جملے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ انقلابی تھا اور اسے لگ رہا تھا میرے جیسا کوئی انقلابی نہیں ہے، حتیٰ علی بھی. اور وہ کہتے ہیں یہ مشکل آج بھی ممکن ہے موجود ہو کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو انقلابی سمجھتے ہوں اور وہ انقلابیت میں اپنے آپ کو امام خمینی اور رہبر سے زیادہ انقلابی سمجھنے لگے. لائنز نہیں فالو کرتے، خود کو لائن سمجھتے ہیں، خود کو افضل سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی، باتیں تو کچھ اور بھی عرض کرنی تھی لیکن اشارہ ہو گیا ہے ماتم کے لیے اور مصائب کے لیے. شبس ابن ربی کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ پڑھا تھا. جوان کو میں خالی اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ جوان جو ہے خود پڑھیں. سعد بن ابی وقاص نام کا ایک شخص ہے، وہ شروع میں بہت اچھا تھا، آخر اس کا کیسا ہوا. قرآن میں بلعم اس کی بات ہے، بلعم و باورا کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ علیین کے منزلوں پہ پہنچا تھا قرآن کہتا ہے، لیکن وہ وہاں سے گرا تو بہت برا گرا. قرآن کی تعبیر ہے. یعنی قرآن نے بھی ایسے کیریکٹرز پیش کیے. سعد حسان نام کا ایک شخص تھا جو شاعر تھا، مولا علی کی شاعری کرتا تھا لیکن بعد میں وہ پلٹ گیا. ایک دوسرا شخص تھا قیس بن عمر بن ملک کہلانی، جو میں نے عرض کیا نجاشی نام کا ایک شخص تھا. اس قسم کے تاریخ میں ہمیں بہت کیریکٹرز ملتے ہیں جو کیریکٹرز سٹارٹ میں صحیح تھے لیکن آہستہ 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 وہ کیریکٹرز وہاں پہنچ گئے. بس جانے گرامی، آخری کچھ جملے مصائب سے پہلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میں کنکلوڈ کر لوں اپنی بات کو. ہمارے لیے صحیح چیز اور حق کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی میں اس پر عمل کرنا امپورٹنٹ ہے. اور وہ عمل پاکیزہ چھوٹے چھوٹے عمل و عمل سے ہم لوگ اس راہ پہ پہنچیں گے. بڑی بڑی چھلانگ مارنے کی کوشش ہم لوگ نہ کریں، چھوٹے چھوٹے قدم لیں امام حسین کے نام پر تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم سے ہم لوگ امام کے قریب پہنچ سکیں. ہر لمحہ ایک دشمن ہے ہمارا جس کا نام شیطان ہے، وہ موجود ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ راہ حسین پر باقی رہیں. اس لیے ہر لمحہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں، میں مولانا ہوں، میں جو پڑھوں گا صحیح پڑھوں گا. یہ کس نے بولا؟ میں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں. مجھے کوئی آ کے بولے کہ آپ نے مولانا یہ غلطی کی ہے تو میرے اندر اتنی قوت ہونا چاہیے کہ ممبر پر آ کے بولوں میرے سے غلطی ہو گئی ہے. شیطان لمحہ بہ لمحہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، لمحہ بہ لمحہ، جب تک اب راہ حق پر ہو. اس لیے دو چیزیں ہیں، ثابت قدم رہنا تاکہ عاقبت بخیر ہو، ثابت قدم رہنا، اپنے آپ کو سوال کرتے رہنا کہ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از اٹ کریکٹ اور ناٹ. صحابی امام کے پاس پہنچے اور امام کے پاس پہنچنے کے بعد کہا دیکھو میرا یہ عقیدہ ہے، بتاؤ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے. امام نے کہا نہیں بالکل تمہارا عقیدہ صحیح ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ صحابی امام سے اپنے عقیدے کو چیک کروا رہے تھے. وہ صحابی اس لیول، بہت عظیم صحابی تھے لیکن امام سے چیک کرا رہے تھے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. ہم تو ازیوم کر لیتے ہیں ہمارا سب کچھ صحیح ہے بالکل. ہم لوگ مجلس کیوں کراتے ہیں؟ دوسروں کو سنانے کے لیے. یہ ازمپشن ہے کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں، پرابلم ہے. بس عزیزان گرامی، ثابت قدم رہنا اسی راہ پر جو راہ حسین ہے، کیونکہ سعادت کا صرف یہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے سعادت کا، وہ راہ حسین ہے. عزیزان گرامی، بس اس راہ پہ ثابت قدم رہنا. اور گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ہم سب کو ثابت قدم رکھے اس راہ پر تاکہ پھسلنے کے چانسز ہم سب کے لیے ہیں. عزیزان گرامی، جو جہاں پر ہے، جس منزل پر، ایک شخص آیت اللہ بہجت کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا آغا میں آپ کی پوزیشن پر پہنچنا چاہتا ہوں. کیسے؟ تو انہوں نے کہا تم جہاں ہو وہاں ٹھیک ہو. جو جتنا اوپر سے گرے گا اتنا زیادہ خود بھی نقصان اٹھائے گا، دوسروں کو بھی نقصان اٹھانا. ایک عالم گرتا ہے تو پوری قوم گرتی ہے، ایک شخص گرتا ہے تو ایک شخص گرتا ہے. بس عزیزان گرامی، شب عاشور آ گئی. شب عاشور وہ رات ہے جس رات میں لوگوں نے فیصلہ کیا حق کے ساتھ جڑنے. نافع اور امام چل رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، شب عاشور تھی. گزرتے گزرتے نافع اور امام میں گفتگو ہو رہی تھی. نافع نے امام کو ایک جگہ چھوڑا اور امام اس خیمے میں چلے گئے.
اس خیمے میں حضرت زینب تھیں، نافع وہاں سے گزر رہے تھے۔ نافع نے سنا کہ حضرت زینب کہہ رہی ہیں اپنے ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے نا، کہیں علی کی طرح آپ کے ساتھی دھوکہ تو نہیں دیں گے۔ نافع نے یہ سن لیا۔ عزیزان گرامی، تمام اصحاب کو جمع کیا اور تمام اصحاب حضرت زینب کے خیمے کے سامنے تلوار گردن پر لے کر کھڑے ہو، کہا بی بی حکم دے، ہم ابھی اپنی تن کو اپنے بدن سے جدا کر دیں گے۔ بی بی شب عاشور آپ سے ہم شیعہ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی ہم اب اسی طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہیں بی بی، کہ جب بھی ضرورت پڑے گی بی بی ہم اپنی جان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے بی بی۔ ارباب ایسا بس وہ رات آ گئی جہاں پر ہم علی اصغر کا ماتم کرتے ہیں۔ ایک 6 مہینے کا بچہ، ارباب ایسا کیسے پڑھا جائے اور کیسے سنا جائے علی اصغر کا ماتم، علی اصغر کے مسائل۔ بس اتنا سن لے کہ ام کلثوم نے ایک چھوٹے سے بچے کو لا کے حسین ابن علی کو دیا، کہا بھیا یہ بچے کو پانی پلا دو مگر نہ یہ بچہ مر جائے گا بھیا۔ علی اصغر کی پیاس کی شدت اتنی تھی کہ اگر پانی نہ ملتا تو مر جاتے علی اصغر۔ ارباب ایسا علی اصغر کو امام نے دامن میں لیا اور ایک بلندی پہ پہنچے، اس طریقے سے دامن میں لیا، ایک بلندی پہ پہنچے، لوگوں کو لگا قرآن لے کے آئے ہیں حسین۔ اور جب دامن کو ہٹایا تو دیکھا ایک چاند سا بچہ، ایک پھول سا بچہ ہے۔ حسین دشمن کی طرف رخ کیا۔ حسین نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو دیتا ہوں، کم سے کم اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ ارباب ایسا روایت میں لکھا ہے کہ امام حسین نے جس جملے کو استعمال کیا کہ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے تلذی کر رہا ہے۔ تلذی کہتے ہیں عربی میں جب مچھی کو پانی سے نکال کر باہر لایا جاتا ہے تو مچھی پہلے اچھلتی ہے، پہلے اس کروٹ پھر اس کروٹ پھر اس کروٹ پھر اس کروٹ۔ جب مچھی تھک جاتی ہے اب مچھی کے پاس اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی تو مچھی اپنے منہ کو کھولتی ہے، پھر بند کر لیتی ہے، پھر کھولتی ہے، پھر بند کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں تلذی اس حالت کو کہتے ہیں۔ علی اصغر کی حالت تلذی کی طرح تھی۔ ارے رحم نہ کھایا، 3 بھال کا تیر چلا۔ ارباب ایسا یہ وہ تیر ہے جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا۔ ارے ننھا علی اصغر کا گلا اور 3 بھال کا تیر۔ ارباب ایسا جیسے یہ تیر لگا، ارے تیر کے فورس کی وجہ سے علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں پلٹ گئے۔ بس ارباب ایسا آخری منزل ہے، بس مجھے نہیں پتا کہ حسین نے کس طریقے سے علی اصغر کو خیمے میں لے گئے، ارے دامن سے چھپائے گئے۔ سکینہ ارے میرے بھیا کو پانی پلا لائے، ارے میرے بھیا کو پانی پلا۔
ہمارے علی اصغر کی مادر نے کیسے دیکھا ہوگا چدا ہوا گلا، بس علی اصغر کو دفنایا گیا، اس ننھے سے پھول کو خیمے کے پیچھے دفنا دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین